اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. عزیزان محترم، مسلسل ان مجالس عزا میں آپ وہ ذکر کہ جس ذکر کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے اس ذکر کو نہ صرف یہ کہ سماعت کر رہے ہیں بلکہ جا بجا آپ درمیان مجلس اس ذکر کو اپنی زبان پر جاری بھی فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت کو جو نام زمین پر بے پناہ پسند ہیں ان ناموں میں سے ایک نام سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ مولا کا نام نامی ہے کہ جس نام کو پروردگار اس زمین پر اور نہ صرف یہ کہ اس زمین پر بلکہ آسمانوں کی بلندیوں میں اور یہاں تک کہ عرش پر بھی اس نام کو پروردگار نے قرار دیا ہے. اور اس نام کی بنا پہ ایک وہ عظیم الشان جملہ اللہ رب العزت نے عرش پر قرار دیا کہ جو جملہ بڑا ہی معرکۃ الآراء اور بڑا ہی عظیم جملہ ہے. وہ جملہ جو اللہ رب العزت نے عرش پر قرار دیا وہ جملہ کیا ہے؟ میں اس کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہوں گا، اس لیے کہ زیارتوں میں بھی آقا کے لیے اس جملے کا استعمال ہوا ہے. وہ جملہ جو اللہ نے عرش پر امام کے لیے قرار دیا ہے اس جملے کو اگر سمجھنا ہے، سننا ہے اور اس جملے کی بارگاہ میں آنا ہے تو آپ کو میں لے کر چلوں حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ ایک دفعہ اور صلوات، لیکن بہتر صلوات دیجیے. آپ کی وہ مشہور و معروف حدیث کہ جو آپ نے یقیناً سنی ہے اور شاید ممکن ہے کہ یہاں بھی اس حدیث شریف کا بینر قرار دیا گیا ہو. حضور اکرم نے سرکار سید الشہداء سے متعلق یہ جملہ فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاہ. اکثر آپ حضرات کو یہ عربی عبارت بھی محفوظ ہوگی آپ کے ذہنوں میں
ارشاد سرکار رسالت مآب ہے کہ بے شک میرا حسین یہ کشتی نجات ہے اور چراغ ہدایت ہے۔ یہ دو خصوصیتیں سرکار سید الشہداء سے متعلق آقا نے بیان فرمائی ہیں، اور یہاں پر یہ غور طلب مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے ہم سبھی چونکہ سمندر کے کنارے رہتے ہیں، لہٰذا اس جملے کو ہم بخوبی محسوس کر سکتے ہیں، ورنہ جن لوگوں کا تعلق سمندر سے نہیں ہے ان لوگوں کے لیے اس حدیث کا سمجھنا مشکل کام ہے۔ آپ جانتے ہیں عام شکلوں میں دریاؤں میں جو کشتی چلتی ہے اس کشتی کے لیے اتنے مسائل نہیں ہوتے، لیکن سمندروں میں چلنے والی کشتی کی اپنی خاصیت ہوتی ہے، اور وہ خاصیت یہ ہوتی ہے کہ سمندروں میں سمتوں کا معلوم کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور خاص طور سے جب سمندر کے بالکل درمیان میں پہنچ جائے کشتی تو ایسے موقع پر یہ سمجھنا کہ کس سمت میں کون سا علاقہ ہے اور کس علاقے سے ہم قریب ہو رہے ہیں، یہ سمندروں میں چلنے والوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ آج بھی اگر یہاں پر جائیں اپنے اس سمندر کے کنارے تو آپ کو اندر سمندر کے درمیان وہ مراکز دکھائی دیں گے کہ جن مرکزوں میں روشنی قرار دی جاتی ہے۔ یہ روشنی کا خود قرار دیا جانا یہ خود ایک مشکل مرحلہ اور مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کا ایک عظیم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کشتی میں سوار افراد کو دو باتیں پتہ چل جاتی ہیں، ایک یہ بات کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں، دوسرے یہ معلوم چل جاتا ہے کہ عنقریب کوئی آبادی ہے کہ جس آبادی سے ہم تھوڑے بہت قریب ہو رہے ہیں۔ یہ سمندروں کے مجھدار میں پھنسی ہوئی کشتی کی رہنمائی کرنے کے لیے جو یہ روشنی قرار دی جاتی ہے وہ اتنی ہی اہم ہوتی ہے جتنی کشتی انسان کو پار پہنچانے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اس ساحل سے اس ساحل تک انسان بغیر کشتی کے نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ کشتی بھی تبھی آپ کو ایک ساحل سے دوسرے ساحل تک پہنچا سکتی ہے جب اس کے لیے یہ روشنی قرار دی جائے۔ آقا سرکار رسالت مآب نے امام حسین کے لیے جو جملہ فرمایا ہے وہ فرمایا کہ حسین صرف نجات کی کشتی نہیں ہے، بلکہ اس کشتی نجات کو جو منزل مراد تک پہنچاتی ہے وہ روشنی بھی امام حسین کی ذات ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ لیکن آپ اب یہیں سے محسوس فرمائیں کہ سرکار رسالت مآب نے امام حسین کے لیے دونوں جملے کیوں فرمائے؟ اگر صرف یہ فرما دیتے کہ میرا حسین نجات کی کشتی ہے، کیا فضیلت مکمل نہ ہوتی؟ یقیناً فضیلت کامل ہوتی اگر یہ فرماتے کہ میرا حسین نجات کی کشتی ہے، یا صرف یہی اگر فرما دیتے کہ میرا حسین یہ ہدایت کا چراغ ہے، مکمل فضیلت ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ آپ غور فرمائیں، لیکن رسالت مآب نے دونوں فضیلتوں کا ذکر فرمایا۔ امام حسین کشتی نجات، امام حسین چراغ ہدایت۔ کیوں دونوں کی ضرورت پڑی؟ ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ انسان کو منزل تک پہنچنے کے لیے ان دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر رسالت مآب نے صرف ایک ہی شے کا ایک شے کو بیان کر دیا ہوتا تو پھر بقیہ امت کے لیے بہت سے راستے کھل جاتے۔ اگر آپ محسوس فرمائیں جس موقع کے اوپر رسالت مآب نے سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کے لیے جب یہ جملہ فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں شہر علم ہوں اور امیر المؤمنین علی اس کا دروازہ ہیں، تو بہتوں نے بہت کچھ اپنے والوں کو بنا دیا۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ بہتوں نے کہا کہ اس میں کھڑکی، اس میں چھت، اس میں پرنالا، اس میں نہ جانے کیا کیا قرار دے دیا۔ کیوں؟
اس لیے کہ وہاں کے اوپر ان کو موقع مل گیا۔ حضور اکرم کو یہ بات معلوم تھی کہ فضیلتوں کی دنیا میں بہت سے جعلی حدیثیں گڑھ کر اسے غیروں سے منسوب کریں گے، لہٰذا یہ دروازہ بند کرنے کے لیے امام حسین سے متعلق یہ فرمایا کہ یہ میرا حسین ہے جو چراغ ہدایت بھی ہے، کشتی نجات بھی ہے، تاکہ کوئی جعلی حدیث کسی اور کے لیے نہ بنا دی جائے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اچھا، اب میں آپ کو اصل موضوع تک لے کے آ گیا۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ عرش پروردگار پر ذکر امام حسین، تو اب اس حدیث سے میں نے کیوں گفتگو شروع کیا ہے، آئیے میں آپ کو لے کر چلوں۔ یہ حدیث مبارکہ، یہ عظیم الشان حدیث جو آقا امام حسین سے متعلق ہے، اس حدیث کو اگر ہمیں اور آپ کو کسی جگہ پر آویزاں کرنا ہو، ٹانگنا ہو، لگانا ہو تو کہاں لگائیں گے؟ بتائیے آپ کہاں لگائیں گے؟ آپ کہیں گے چلیں امام بارگاہ میں لگائیں، میں نے کہا نہیں، ذرا سا اور آگے بڑھیے۔ آپ نے کہا چلیے خدا کے گھر چلتے ہیں، اللہ کے گھر مسجد میں لگا دیں، ہم نے کہا اور آگے بڑھیے۔ آپ نے کہا چلیے خانہ کعبہ تک چلتے ہیں، وہاں لگا دیں، ہم نے کہا نہیں اور آگے بڑھیے۔ آپ پیچھے ہٹ گئے کہ بھائی اب آپ ہی آگے پڑھیے، بھائی کہاں تک جائیں گے بھائی، اب اس سے آگے کہاں جائیں گے؟ ہم نے کہا یہ آپ کو ہم لے کے چلتے ہیں۔ کہاں لے کے چلیں گے؟ وہاں لے کر چلیں گے کہ جہاں پر حتیٰ رسالت مآب کے ساتھ جبریل بھی نہیں جا سکے۔ اب ذرا سوچیے، وہاں لے کے جائیں گے۔ اور پورا واقعہ کیا ہے؟ حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ شب معراج جب مجھ کو بلندیوں کی طرف لے کر چلے تو اب صورتحال کیا ہے، انداز کیا ہے؟ رسالت مآب کو اللہ نے جب اس بلندی پر بلایا تو اب عالم یہ ہے کہ رسالت مآب کے ساتھ آپ کے سر کا عمامہ بھی گیا، رسالت مآب کے ساتھ آپ کے دوش کی عبا بھی گئی، رسالت مآب کے ساتھ آپ کا لباس بھی گیا۔ لیکن یہاں تک تو وہ چیزیں ہیں کہ جو انسانی وجود کا لازمہ ہیں، ضروری ہیں، لیکن عجیب مرحلہ ہے، رسالت مآب جب عرش کی بلندیوں کی طرف جا رہی ہیں تو آپ کے ساتھ بقیہ چیزوں کے طرح سے آپ کی نعلین مبارک بھی جا رہی ہے۔ نہیں، آپ نے شاید غور نہیں فرمایا، یہ وہ نعلین ہے کہ جس نعلین کو اللہ رب العزت نے اپنے ایک نبی سے فرمایا تھا کہ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اے موسیٰ اپنی نعلین کو اتارو، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اس لیے کہ تم مقدس ترین وادی طوا میں موجود ہو۔ آپ نے غور فرمایا، وہ جناب موسیٰ کا درجہ ہے کہ نعلین کو اتار کے آنا ہے، یہ محمد عربی کا درجہ ہے کہ نعلین کے ساتھ معراج پہ جانا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ ہے حضور ختمی مرتبت کی عظمت کہ اس بلندی پر تشریف لے جا رہے ہیں تو اپنی نعلین کے ساتھ۔ آپ نے غور فرمایا، یعنی اس کے معنی ہے معصوم کے قدموں سے اگر کوئی شے وابستہ ہو جائے تو جہاں معصوم جا رہے ہوں یہ وابستہ شے بھی جاتی ہے۔ ہم نے اسی لیے خود کو امیر المؤمنین کے قدموں سے وابستہ رکھا ہے، ہم نے اسی لیے سرکار سید الشہداء کے قدموں سے خود کو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ شخصیتیں اتنی باعظمت ہیں، جہاں خود جائیں گی جو قدموں سے وابستہ ہوگا اسے بھی لے کر جائیں گی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آج کی اس مجلس میں مجھے اپنی باتیں آپ تک پہنچانا مشکل ہو رہا ہے، اگر آپ متوجہ ہو رہے ہو تو صلوات بھیج دیجئے۔ کچھ کل کے انداز اور آج کے انداز میں کچھ فرق لگ رہا ہے، بہرحال میں کوشش کروں گا جلدی جلدی اپنی بات کو مکمل کر لے جاؤں۔ حضور اکرم یہ عرش کی بلندی پر تشریف لے گئے، اور اب جملہ سنیے، یہ پوری روداد ہے جو خود رسالت مآب بیان فرما رہے ہیں۔ میں گیا، میں ایک آسمان نہیں، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں، پانچواں نہیں، چھٹا نہیں، ساتواں، یہ 7 آسمان اللہ نے قرار دیے ہیں۔ ہمارے سر پر جو موجود ہے یہ پہلا ہے، اس کے جیسے 6 اور، کتنی بلندی ہوئی؟
یہ ایک جو آسمان ہے یہاں تک آج تک کوئی نہ پہنچ پایا، اور اس کے جیسے 6 اور ان سب کو ہمارے رسول نے پار کیا ہے۔ اور اب جب رسالت مآب اور بلندی پر پہنچے تو فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس عرش پر بلایا جو سب سے زیادہ بلند ہے۔ میں اس لیے جان بوجھ کے عرض کر رہا ہوں، وجہ کیا ہے ابھی آگے سمجھ میں آئے گی۔ اتنی بلندی، زمین سے پہلا آسمان، پہلے آسمان سے دوسرا آسمان، ساتویں سے بھی اور اوپر اللہ رب العزت کا عرش۔ اور اب حضور اکرم فرماتے ہیں، بلندی تو ملاحظہ فرمائیں آپ، اب رسالت مآب فرماتے ہیں کہ جب میں عرش الہی پر پہنچا اور میں نے، دیکھیے کہیں بھی آپ جاتے ہیں، مثلاً ہمارے پیچھے یہ بینر لگا ہے، اس بینر کو آپ کو دیکھنا ہوگا تو سر کو اٹھانا ہوگا، یعنی یہ آپ کی ہائٹ سے بھی اونچائی پر ہے۔ نہیں پتہ آپ محسوس کر رہے ہیں نہیں محسوس کر رہے ہیں؟ کچھ بینرز ہوتے ہیں جو آپ کی ہائٹ پر ہوتے ہیں، سیدھے دیکھیں گے دکھ جائے گا، لیکن کچھ بینر ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھنے کے لیے آپ کو سر اٹھانا ہوگا۔ حضور اکرم فرماتے ہیں کہ میں نے عرش الہی کی بلندی پر پہنچنے کے بعد اسٹریٹ نہیں دیکھا، سیدھے نہیں دیکھا، اب جو سر کو اٹھایا تو اس اونچائی پر لکھا تھا۔ کتنی اونچائی ہو گئی، آپ یہاں سے ملاحظہ فرمائیں کتنی بلندی ہو گئی۔ فرماتے ہیں میں نے اس اونچائی پر دیکھا کہ لکھا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ تھوڑا آگے آ جائیے آپ حضرات جو تشریف لا چکے ہیں، تھوڑا آگے آ جائیے اور مل جل کے پھر سے صلوات بھیج دیے آپ حضرات۔ آپ غور فرمائیں، اس بلندی پر اللہ نے کس کا نام لکھا ہے؟ کس کا نام ہے؟ اس بلندی پر سرکار سید الشہداء کا نام نامی اللہ نے اس عنوان کے ساتھ کہ ان الحسین مصباح الہدی و صفی، کتنی بلندی ہے، کون انسان اس بلندی کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ پہنچنا وہاں تک انسان کا قرار پانا ہے تو بہت دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس بلندی پر اللہ رب العزت نے سرکار سید الشہداء کا نام نامی قرار دیا ہے۔ اور اب میں توجہ چاہوں گا، تھوڑی سی توجہ دے لیجئے، بات مکمل ہو جائے گی۔ دیکھیے ایک قانون ہے، جو بورڈ جہاں پر لگا ہوتا ہے اس کا تعلق وہیں والوں سے ہوتا ہے یا نہیں؟ میں ایک مثال دے دوں، اسکولز کے باہر لکھا ہوتا ہے ہارن پلیز، کیوں؟ اسکول کے بچے ہیں، ان کی اپنی خاصیت ہے، وہ سیدھے دیکھتے ہوئے بڑھیں گے، آپ نے اگر ہارن نہیں بجایا تو ان کی زندگی کے لیے خطرہ بن جائیں گے آپ، ہے یا نہیں؟ لیکن ہاسپٹلز کے باہر کیا لکھا ہوتا ہے؟ نو ہارن پلیز۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ یہ نو کیوں یہاں بڑھ گیا؟ اس لیے کہ اس ہاسپٹل میں ہارٹ کے پیشنٹس ہیں، آپ کا ہارن بجانا ان کی زندگی کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ بالکل برعکس، یہاں ہارن نہ بجانا خطرناک زندگی کے لیے، وہاں ہارن بجانا زندگی کے لیے خطرناک۔ کیوں؟ جو بورڈ جہاں لگا ہے اس کا تعلق وہیں سے ہے۔ آپ ہاسپٹل میں بڑی خاموشی کے ساتھ داخل ہوئے اس لیے کہ وہاں پہ باہر بھی جب لکھا ہوا ہے تو اندر اور خاموش رہنا چاہیے۔ داخل ہی ہوئے تھے کہ پیشنٹ کے کمرے میں لکھا ہوا تھا سائلنس پلیز۔ اب تو بھائی اتنی انگریزی تو ہم کو بھی آتی ہے، بالکل خاموش بیٹھ گئے کہ بھائی اب تو نہیں کچھ بات کرنی ہے۔ اچانک دیکھا کہ ایک صاحب سفید کوٹ پہنے، گلے میں آلہ ڈالے ہوئے اور ایک نرس کے ساتھ داخل ہوئے اور آتے ہی پیشنٹ کے قریب کھڑے ہو کے انہوں نے بات کرنی شروع کر دی۔ کیا ری ایکشن ہوگا ہمارا؟ ڈاکٹر صاحب ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ کو انگریزی آتی ہے، کیا ہوا بھائی خیریت؟ کیا اتنا بڑا بڑا لکھا ہے سائلنس پلیز، آپ بات کر رہے ہیں؟ ان کا کیا جواب ہوگا؟ کیا ہوگا بھائی؟ یہ جو لکھا ہوا ہے اس کا تعلق آپ لوگوں سے ہے، مجھے تو بات کرنی ہے، اگر میں خاموش ہو جاؤں گا تو بہت سے خاموش ہو جائیں گے۔ بھائی مجھے تو بولنا ہی بولنا ہے، اس لیے کہ یہ بورڈ کا تعلق مجھ سے نہیں، آپ لوگوں سے ہے جو یہاں پر ہیں۔ توجہ فرمائی، بورڈ کا تعلق انہی لوگوں سے ہوتا ہے جو وہاں پر موجود ہوں۔ یہاں تک قانون متوجہ ہے نہیں ہے؟ اگر ٹھیک ہے قبول ہے تو، اگر نہیں قبول ہے تو بتا دیجئے، ہے یا نہیں قانون؟ مل جل کے صلوات بھیج دیجئے آپ حضرات۔ اور ابھی میں نے عرض کیا کہ سرکار سید الشہداء کے
کشتی نجات اور چراغ ہدایت ہونے کا تذکرہ کہاں پر ہے؟ عرش الہی پر۔ جو بورڈ جہاں لگا ہوتا ہے اس کا تعلق اب کس سے ہے؟ اس کا تعلق بتائیے۔ یہی اصول کافی میں روایت موجود ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ مولا فرماتے ہیں کہ عرش الہی وہ مقدس ترین وادی ہے کہ جس وادی میں قدم رکھنے کے لیے عصمت کی شرط ہے۔ کچھ توجہ فرمائی آپ نے، عصمت یعنی معصوم ہو تو وہاں جا سکتا ہے۔ مولا پھر وہاں کون ہے؟ فرمایا اللہ نے اپنے انبیاء کو رکھا ہے، اللہ نے اپنے اوصیاء کو رکھا ہے، اللہ نے اپنے اولیاء کو رکھا ہے، اللہ نے مقرب ملائکہ کو وہاں پہ قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب عصمتی بارگاہ کے ہیں، یہ سب معصوم ہیں، ان کے وہاں گناہ کا تصور نہیں ہے۔ اور یہ قانون بھی اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ جو بورڈ جہاں پر لگا ہوتا ہے اس کا تعلق وہیں والوں سے ہوتا ہے۔ اب آپ متوجہ ہوئے، امام حسین اس کشتی نجات کا نام ہے کہ جس کشتی پر بیٹھنے کے لیے معصوم انبیاء تمنا کرتے ہیں۔ توجہ فرمائی، انبیاء کی یہ تمنا ہے کہ سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کل جو آنے والی شب ہے وہ شب دو مناسبتیں رکھتی ہے۔ ایک، یہ آنے والی شب سرکار سید الشہداء کے لیے شب اربعین ہے، اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ کل آنے والی شب شب جمعہ ہے۔ شب جمعہ کے لیے اسی کامل الزیارات میں روایت موجود ہے کہ ما من، ہمارے آقا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے کہ ما من نبی ولا ملک فی السماء الا ان یأذن اللہ، کوئی نبی کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو شب جمعہ اللہ کی بارگاہ میں دست ادب جوڑ کے نہ کھڑا ہو کہ خدا را ہمیں زمین پہ جانے کی اجازت دے دے۔ اچھا زمین پہ کون آئے گا آپ خود بتائیے؟ نہیں، ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے یہ دو لفظیں خوب استعمال کی ہیں، ایک پوش ایریا ہوتا ہے، ایک سلم ایریا ہوتا ہے نہیں؟ کون کہاں جاتا ہے؟ پوش ایریا والا سلم ایریا میں آتے ہیں، سلم ایریا والا پوش ایریا، کون کہاں جاتا ہے؟ حتیٰ اگر پوش ایریا والے رہنے والے کی بلڈنگ ریکنسٹرکشن میں چلی جائے اور اسے 1 سال کے لیے کہیں جانا پڑ جائے، وہ بھی نہیں آنے کو تیار۔ کیوں؟ نہیں، میں ہائی لیول کا ہے یا نہیں؟ نیچے والا اوپر جائے گا، اوپر والا نیچے۔ ملائکہ جب آسمان کی بلندیوں سے بھی عرش الہی سے نیچے آ رہے ہوں تو خدا کو پوچھنے کا حق تو ہے نا کہ یہاں پہ کیا کمی ہے، وہاں کیوں جا رہے، زمین پہ کیا ملے گا؟ بظاہر دیکھا جائے تو اگر ان فضیلتوں کے علاوہ عام نظروں سے دیکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ پوش ایریا، تو یہاں کیوں آ رہے ہو؟ آواز دیں، اللہ نے پوچھا کیوں جاؤ گے زمین پہ؟ آواز دیں گے کہ پروردگار، ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ، آواز دیں گے کہ پروردگار ہمیں زمین پہ جا کر رسالت مآب کی بیٹی کے بیٹے کی زیارت کرنی ہے۔ یہ سعادت اللہ نے آپ کو دی ہے، جس بارگاہ کی زیارت کرنے کے لیے آپ کربلا معلی جاتے ہیں، اس بارگاہ کی زیارت کرنے کے لیے انبیاء آسمان سے آتے ہیں۔ اب وہ اگلا جملہ بھی سن لیجئے، اور شاید میں اسی پہ اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ انسان پردیس سے جب واپس پلٹتا ہے تو اپنے ساتھ جو ہدیہ لے جاتا ہے، گفٹ، وہ کیسا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ سے آپ مسقط سے آتے تھے تو کیا گفٹ لاتے تھے؟ سنیں گے آپ، روایت کی اسی مفاتیح الجنان میں موجود ہے۔ جس موقع کے اوپر اجازت لے کر ملائکہ زمین کی طرف آنے لگے، اچانک حوروں نے آ کر روکا۔
آپ جانتے ہیں کہ حوروں میں بہت کم کو یہ اجازت اللہ نے دی ہے کہ وہ زمین پہ آئیں. ملائکہ کو اجازت ہے لیکن حوروں میں بہت ہی کم ہیں. وہ اپنی ایک بحث ہے, اس گفتگو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ملائکہ نے روکا, کہاں جا رہے ہو؟ ابھی ظاہر زمین پہ جا رہے ہیں. کیوں؟ اور وجہ بتا دی. حوروں نے کہا کہ یہ بتاؤ ہمارے لیے گفٹ کیا لاؤ گے؟ آپ بتائیں کیا گفٹ دیں گے؟ اچھا اگر ہمیں آپ کو بھیجنا ہو تو کیا بھیجیں گے؟ ہم کیا بھیجیں گے؟ یہاں پانی ملا ہوا دودھ, پتہ ہی نہیں ہے کہ دودھ زیادہ ہے یا پانی زیادہ. یہ بیفور ٹائم آنے والے فروٹس بھیجیں گے, یہ انجیکشن والے. ہاں کیا بھیجیں گے آپ بتائیے؟ جو بھی آپ سوچیں گے اس سے بہتر جنت میں. یہ حوریں جنت میں ہیں. یہاں یہ حوریں جنت میں ہیں. ان کو ایسا گفٹ یہاں سے بھجوائیے کہ جو وہاں نہ ملتا ہو. اس لیے کہ گفٹ کی 2 شرطیں ہیں. ایک شرط کیا ہے؟ ایک شرط یہ ہے, آپ میں سے کبھی ایسا ہوا کہ کوئی شخص آ رہا ہو, مثلا مسقط سے آ رہے ہیں, دبئی سے آ رہے ہیں, وہاں سے ماچس کی ڈبیا لے آئے؟ کوئی لے کے آئے گا؟ مذاق کا خیز ہے بھائی, 50 پیسے میں یہاں ملتی, وہاں سے آپ لے کے چلے آ رہے ہیں. یہ کون سا مذاق ہے؟ قیمتی ہونا چاہیے ایک. ٹھیک. دوسری بات, شرط یہ ہے, وہ بزرگان آپ کو یاد ہوگا 92 میں اس زمانے میں ایک ٹی ٹی ہوا کرتا تھا, یہ ٹانڈا ٹیریکاٹ. کتنے لوگ ایسے تھے, مجھے یاد ہے کتنے لوگ ایسے تھے جو حج کرنے جاتے تھے, واپس آتے تھے, تھان لے کے آتے تھے, اپنے خاندان میں بانٹیں گے. اور جب بانٹتے بانٹتے کپڑا کاٹتے کاٹتے آخر میں پہنچے, لکھا تھا ٹی ٹی ٹانڈا ٹیریکاٹ. کیا ہوا؟ یہیں سے گیا تھا یہیں آ گیا. کیا حال ہوتا ہوگا ذرا سوچیے آپ. اس زمانے میں بڑے دھوکے ہوتے تھے, جو بزرگان جانتے یاد ہوگا. بہت سے لوگ ہیں یہاں سے جاتے ہیں کہ جو جانے کے بعد وہاں سے کیا لے کے آتے ہیں؟ عقیق لے کے آتے ہیں. عقیق پتہ چلا کھمبات کا نکل آیا ہو تو انڈیا کا تھا. ہاں اگر ایران سے آ رہے ہو تو فیروزہ لے کے آنا, وہ بھی اصلی ہونا چاہیے, وہیں کا ہو. مثلا نجف اشرف سے آ رہے ہو تو کیا لے کے آنا؟ در نجف. وہ یہاں نہیں ملتا, وہاں سے آئے گا. آپ حضرات یہاں رہتے ہیں, یہاں سے مثلا لکھنؤ آپ کو کچھ بھیجنا ہے, کیا بھیجیں گے؟ کہیں یہاں سے برفی بھیج دی جائے. آپ ماشاءاللہ آپ کی تو سسرال ہے, آپ کیا بھیجیں گے؟ برفی بھیجیں گے؟ نہیں, برفی وہاں اچھی ملتی ہے, یہاں سے تھوڑی نہیں بھیجیں گے. یہاں سے آپ افلاطون بھیجیں گے, وہاں سے کوئی آئے گا تو برفی لائے گا. ہے یا نہیں توجہ؟ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ آپ انصاف سے بتائیں کہ یہاں سے جس چیز کو بھی آپ بھیجنا چاہیں جنت, وہ وہاں یہاں سے بہتر مل جائے گی. اچھا یہ بھی بڑی مشکل ہوتی ہے. ہم لوگ بھی جب باہر نکلتے ہیں تو سوچتے ہیں بچوں کے لیے ایسی چیز لے کر جائیں کہ جو بہرحال گھر میں نہ ہو. ماشاءاللہ سے وہ تمام چیزیں اگر گھر میں ہیں تو کیا چیز آپ لے کے آئیں گے؟ ان حوروں سے ملائکہ, یہ 2 شرطیں, ہاں قیمتی ہو اور وہاں نہ ملتی ہو. ان حوروں سے ملائکہ نے پوچھ لیا کہ بھی بتاؤ ہم لائیں تو لائیں کیا؟ اب تم ہی بتا دو, ہم جو کہیں گے وہ تمہارے پاس جنت میں موجود ہے. اب آپ سنیں, واقعاً قسمت پہ ناز کریں اپنی. حوریں ملائکہ سے یہ تمنا کرتی ہیں کہ جا رہے ہو, واپسی میں زمین سے سرکار سید الشہداء کی قبر مبارک کی مٹی لے کے آنا. یہ وہ نعمت ہے کہ جو اللہ نے زمین کے پاس رکھی ہے, جنت میں نہیں رکھی ہے. اور اسی لیے جو روایتوں میں ہے کہ ان ارض کربلا کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یہ سرزمین کربلا ہے. یہ نہ تصور ہو کہ یہ کربلا کی یہ سرزمین جو ہمارے لیے باغ ہے وہ وہاں بھی ہے. نہیں, یہ یہاں ہے وہاں نہیں ہے. یہ عجیب ہے. اور اسی لیے ہمیں اس کربلا کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہونا چاہیے. سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں انسان جس موقع پر آتا, میں نے بات کو مکمل کر دیا. حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کی قسمت کو امام حسین بدل دیتے ہیں. تم کیسے تھے یہ اہم نہیں ہے, اب کربلا کی زیارت کے بعد کیسے واپس جا رہے ہو یہ اہم ہے. اور امام حسین بدل دیتے ہیں. میں جلدی عرض کروں, میرا وقت پورا ہو رہا ہے, پورا ہو ہی گیا, لیکن میں تھوڑا سا وقت لے کے بات کو مکمل کرنا چاہوں گا. اسی تہران میں ایک عظیم الشان مجتہد گزرے ہیں کہ جو آیت اللہ العظمیٰ آغا خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں تھے. شاید بزرگان نے نام سنا ہو, آیت اللہ سید احمد خنساری علیہ الرحمۃ والرضوان, بڑے عظیم عالم تھے,
بڑے آپ نیٹ پہ بھی ڈھونڈیے گا تو ان کی تفسیر مل جائے گی آپ کو ویکیپیڈیا پہ. بڑے عظیم انسان تھے. ان کی خاصیت بتاؤں میں کیا تھی؟ ان کی خاصیت یہ تھی کہ جس کو بھی ان کے پاس لا کے بٹھا دیا جائے اور وہ اس سے گفتگو کر لیں اسے بدل دیتے تھے. یہ ہے زبان کی تاثیر. یہ تاثیر. من اخلص للہ 40 یوما جر اللہ الحکمہ علی لسانہ. جو 40 دن صرف اللہ کے لیے عمل کرتا ہے خدا اس کی زبان پر حکمت جاری کر دیتا ہے جس کو بھی لایا جائے. ایک بار ان کے پاس ایک شخص آیا, کہا میں اپنے بھائی کو لے کے آیا ہوں اور یہ بھائی نہایت ترین پست انسان ہے. جس برائی کا آپ نام لیں گے وہ برائی یہ کر چکا ہے. ساری برائیاں, جس بھی برائی کے بارے میں ہم آپ سوچ سکتے ہیں وہ سب کر چکا ہے. بیوی پریشان, بچے پریشان, محلے والے پریشان, ماں باپ پریشان, رشتہ دار سب عاجز آ چکے ہیں. بس ایک راستہ ہے کہ آپ کے پاس لے کے آئے ہیں, آپ اس سے گفتگو فرمائیں اور اس کو بدمعاش انسان کو نیک انسان بنا دیں. انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ یہ کیسا ہے, کیا کرتا ہے, 2-3 باتیں پوچھیں اور اس کے بعد آغا خنساری نے کہا کہ دیکھو میرے بس کا کیس نہیں ہے. جیسے ہوتا ہے نا ڈاکٹر سمجھ جاتا ہے کہ ابھی میرے بس میں نہیں ہے, اس کے اوپر میری زبان کا اثر نہیں ہوگا. پھر کہ دنیا میں بس ایک ذات ہیں کہ جو اگر چاہیں تو اس کو بدل بد اور اس کا کوئی نہیں ہو سکتا. کیا کرنا ہوگا؟ اچھا یہ بات ملایا اس سے, لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نے جو جیسا طریقہ بتایا بس وہی کر رہا. کیا کرنا ہوگا؟ کہ اگر اپنے اس بھائی کو بدلنا چاہتے ہو تو کہاں لے کر جاؤ؟ کربلا لے کر جاؤ. اور یہ دیکھو کہ امام حسین کی زری کے سامنے اس کے اوپر اثر کیا ہوتا ہے. اگر یہ امام کی زری کے سامنے پہنچ کر رو دیا تو پھر سمجھ لینا یہ بدل جائے گا, اور نہیں رویا تو چھوڑ دینا اس کو, اس کے حال پہ چھوڑ دینا. پھر یہ جانے اس کا خدا جانے, اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. یہ وہ انسان تھا کہ جو پست ترین انسان تھا, جو بدمعاش ترین انسان تھا, اور جب اس کو تبدیل کیا تو کیا بنا سنیں گے آپ. یہی ایران عراق کی جنگ میں سرزمین ایران کے بڑے کمانڈروں میں سے ایک بنا جس کو اللہ نے شہادت کا درجہ بھی دیا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. امام زمانہ کے ظہور کے لیے بآواز بلند صلوات. اے بیٹا آپ سکون سے بیٹھ جائیے, آپ سکون سے بیٹھیے بیٹا, آپ ادھر بیٹھیے, کنارے بیٹھیے, چلیے ادھر بیٹھیے. ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. سنیں آپ کے کیسے چینج ہوا. یہی بھائی کچھ دنوں کے بعد دوبارہ آیت اللہ سید احمد خنساری کے پاس آیا اور بیان کرتا ہے کہ میں بڑی مشکلوں سے اپنے اس بھائی کو راضی کر سکا کہ چلو کربلا. کہ میں کربلا جا, میرا کیا تعلق کربلا سے, میں کیوں جاؤں؟ کبھی چلو دنیا جاتی ہے, کہ دنیا جائے مجھ سے کیا تعلق, کہ ایک بار چلو ہو تو لو. بڑی مشکلوں سے, اچھا یہ وہ زمانہ تھا کہ جو جنگ شروع ہو چکی تھی اور ویزا اور سارے پروگرام, بڑا مشکل کام تھا. کہ بڑی زحمتوں کے ساتھ دوسرے راستوں سے ہم لوگ داخل ہوئے اور پھر پہنچے سرزمین عراق میں, اور پھر وہاں سے ہم لوگ کربلا پہنچے, کیا کیا نہیں طریقہ کار اختیار کیے, اور پھر جب اس کو لے کے ہم لوگ کربلا میں داخل ہوئے تو ظاہر ہے کہ یہ تو دنیا کا آدمی تھا, کہاں امام کی بارگاہ میں. کربلا تو ہم لوگ مسافر خانے لے کے چلے گئے. اس نے صاف کہا کہ دیکھو تمہارے کہنے سے یہاں تک آیا ہوں, اب یہ نہ کہنا کہ امام کے حرم میں چلو زری پر, نہیں میں نہیں جاؤں گا. کا پھر ایک نیا مسئلہ, بڑی مشکلوں زحمتوں کے ساتھ اس کو راضی کیا کہ بس ایک بار چلے چلو امام کی زری کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, واپس ہو جاؤ, بس اس کے بعد ہم کچھ نہیں کہیں گے. کہتا ہے یہ بھائی آئے خنساری سے کہ ہم لوگ اپنے اس بھائی کو لے کے مسافر خانے سے نکلے, ہم لوگ 4-5-6 جتنے بھی آدمی تھے, اور اس کا عالم عجیب, ان سے ہنس کے مذاق کر رہا ہے, ان سے کھیل رہا ہے, ان کا مذاق اڑا رہا ہے, ایک عجیب کیفیت. ان کی دکان پہ گیا تو سامان گزرتے وقت ان کا سامان اٹھا کے ان کی دکان پہ رکھ دیا, ان کا سامان ادھر رکھ دیا, ایک عجیب کیفیت. وہ شرارتی مزاج, اور اس کو لے کے امام کی بارگاہ میں جا رہے. کہ ہم لوگ بھی مطمئن تھے کہ لگتا ہے کوئی فائدہ ہوگا نہیں, امام تک لے کے جائیں گے بھی, چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کہ اس کو لے کے اسی ہنسی مذاق کے ساتھ وہ امام حسین کے حرم کی طرف بڑھا,
حملوں کے اصرار کی بنا پہ اب جو امام حسین کے حرم میں صحن میں اس نے قدم رکھا، عجیب ہے، ایسا لگا کہ جیسے اب ہمارا اختیار ہی ختم ہو گیا ہو۔ وہی انسان جو بھی راستے میں ہنس رہا تھا، مذاق کر رہا تھا، کھیل رہا تھا، اس نے ایسا اپنے سر کو جھکایا کہ لگا کہ واقعاً اب یہ کسی اور کے اختیار میں ہے۔ پرچے مسجد میں بیٹھنے والوں، ارے پرچے مسجد میں بیٹھنے والوں، جاگو جاگو، حساب دینا ہے۔ ارے تم نے کتنے درود بھیجے ہیں، یہ تمہیں کو جواب دینا ہے۔ نعرہ 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 حیدر محمد کمال علی، آواز بلند بس میں نے ختم کر دیا۔ اور کہتا ہے وہ بھائی کہ جس موقع کے اوپر امام حسین کے حرم میں اندر کے حصے میں یہ داخل ہوا، اور اب جو نظر امام حسین کی زری پہ پڑی، ایسا دہاڑے مار مار کے رونے لگا کہ جیسے عظیم ترین پچھتانے والا انسان ہو اور بڑی شخصیت کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے۔ اور بس یہی ایک جملہ کہتا جا رہا تھا کہ آقا مجھے بلانے میں آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ مولا اگر مجھے پہلے بلا لیتے تو میں آپ کا عاشق بن جاتا۔ مسلسل روئے جا رہا تھا، مسلسل دہاڑے مار مار کے رو رہا تھا، اپنے گناہوں پہ توبہ کرتا ہوا امام حسین سے وعدے کر رہا تھا کہ آقا اب آپ سے میں یہ عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی مجھ سے کوئی ایسی غلطی سرزد نہیں ہوگی۔ ہاں، امام حسین نے اسے بدل دیا، امام حسین نے وہ انقلاب پیدا کر دیا کہ پھر اسی انسان کو اللہ نے درجہ شہادت دیا۔ آپ جانتے ہیں شہادت عام انسانوں کو اللہ نہیں عطا کرتا۔ نہ جانے امام حسین کی بارگاہ میں کیا اثر ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے 40 کا دن قریب آ رہا ہے، مؤمنین کے دل بے چین ہو رہے ہیں۔ یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ ہم خود کو آقا کی بارگاہ میں نہیں پہنچا پائے۔ جب کوئی تصویر سامنے آ جاتی ہے، جب کوئی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے جس میں مؤمنین مشی کرتے ہوئے امام حسین کی طرف بڑھ رہے ہوں، یہ احساس پیدا ہونے لگتا ہے کہ آقا ہمیں وہ قسمت نہ مل پائی کہ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، لیکن ہاں یہ حسین اس کریم کا نام ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کھڑے ہو کے آپ آقا کو سلام کر لیں، وہ آپ کے سلام کو قبول کرتے ہیں۔ وہ تو اتنے کریم ہیں، وہ تو اتنے کریم ہیں کہ اگر حر بھی قریب آ جائے تو یہ آواز دیتے ہیں کہ حر تجھ کو دنیا میں بھی آزادی مل گئی، تجھے میدان محشر میں بھی آزادی مل گئی۔ ہاں حسین زہرا کے لاڈلے ہیں، وہ اتنے کریم ہیں، لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گا جتنا کرم حسین کی طرف سے سامنے آیا اس سے زیادہ کہیں ظلم سامنے والوں کی طرف سے آ رہا تھا۔ کوئی امام حسین کے دل سے پوچھے آج وہ مجلس کے جس مجلس میں آپ شریک ہوئے ہیں، آئیے دلوں کو لے کر چلیں عصر عاشور کے ہنگام میں جب امام حسین میدان کربلا میں داخل ہو رہے تھے، ان آخری لمحات میں یہ احساس میرے سامنے وہ دشمن ہیں جنہوں نے میرے جوان بیٹے علی اکبر کو شہید کر دیا، وہ میرے سامنے دشمن موجود ہیں جس نے میرے برابر کے بھائی عباس کے بازو قلم کر دیے، سامنے وہ دشمن ہیں کہ جنہوں نے میرے آن اور محمد کو مجھ سے لے لیا، میرے سامنے وہ دشمن ہیں کہ جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے میرا قاسم پامال ہو گیا، لیکن ان سب کے باوجود حسین سب کو آوازیں دے رہے ہیں اب بھی آ جاؤ، حسین تم کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے، حسین تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور ہاں سنیں عزاداروں، اب میدان کربلا میں زہرا کا لاڈلا ہے جو ان لمحات میں آوازیں دے رہا ہے کہ جب چاروں طرف سے دشمن حسین کو گھیر چکے ہیں، عزاداروں عجیب جملے ملتے ہیں، زہرا کا لاڈلا ہے کہ جو اب دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا ہے، حسین زخموں سے چور ہو چکا
چکے ہیں, بدن میں جا بجا تیر لگے ہیں, لیکن امام حسین کبھی پشت ذوالجناح پہ دائیں طرف جھکتے ہیں, کبھی بائیں طرف جھکتے ہیں. نہ جانے میدان کربلا میں, سنو گے عزاداروں, نہ جانے میدان کربلا میں زہرا کا لاڈلا کسے ڈھونڈ رہا تھا, شاید ماں کو تلاش کر رہا ہو. اے اماں, میں پشت ذوالجناح سے زمین کربلا پہ آ رہا ہوں, اور ماں نے بھی شاید آواز دیا ہو, اے بیٹا میں میدان کربلا میں آ چکی ہوں, اب جو حسین زمین کربلا کی طرف چلے. سنو گے عزاداروں, یہ آخری امام کا جملہ ہے, سلام ہو میرے جد مظلوم پر کہ جن کا جسم اطہر نہ تو زین پر تھا نہ زمین پر تھا, پھر آقا کا جسم کہاں تھا؟ سنو گے عزاداروں, اتنے تیر پیوست تھے کہ حسین کا جسم زمین کربلا تک نہ پہنچ سکا. یہ تیروں پہ معلق جسم حسین ہے. اور اب سنو عزاداروں, اب جو شمر لعین آگے بڑھا, جسم پہ اتنے دباؤ ڈالے, ادھر کے تیر ادھر, اور حسین کے جسم میں زخموں کے ساتھ اب تاب لانے کی گنجائش نہیں ہے. بس عزاداروں آخری جملہ, ادھر حسین زمین کربلا پہ آئے, ادھر ذوالجناح اب خیمے کی طرف بڑھا. آیا ایک خیمے کے در پہ آ کے اب جو کھڑا ہوا, اندر سے ایک چھوٹی سی بچی باہر نکلی, آئی تڑپ کے اس گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال کے آواز دیتی ہے, جواد ابھی حل سقیا ابھی ہم قتل عطشانا. اے میرے بابا کے گھوڑے, بس اتنا بتا دے, شہادت سے پہلے میرے بابا کو پانی دیا گیا یا میرا بابا پیاسا کر لو گے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما. پروردگار ہماری اس عزاداری, ہماری اس عبادت کو ہم سے قبول فرما. پروردگار اس دنیا میں امام حسین کی زیارت اور میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما. پروردگار یہ انجمن سالار حسینی, اس انجمن کے تمام خادمین کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار عزاداری کے خدمت گزار جہاں جہاں بھی دنیا میں ہیں, ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں, ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. جو مؤمنین اور مؤمنات زیارتوں کے لیے گئے ہیں, پروردگار ان سبھی کی زیارتوں کو قبول فرما, اور ہم سبھی کو اگلے سال امام حسین کی زیارت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ سبھی